اللہ اکبر. یہ ہمارے مجدد کا کہاں علم تھا؟ دسترخوان میں. آپ وہابیوں کے ٹپوری مجدد کا دسترخوان میں علم دیکھو. ٹپوری تھا، موالی تھا. یہ حسن العزیز میں حوالہ ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. اور ہم تو چیلنج سے بولتے ہیں، ہمارا ایک حوالہ غلط ثابت کرو، 1 لاکھ روپیہ انعام. اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر پورے ہندوستان میں کہتے ہیں، اگر تم اپنے باپ کی جائز اولاد ہو ہم سے مناظرہ کرو. کیا کہیں، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس کے اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ان کا دیوبندیوں کا، تبلیغ جماعت والوں کا، وہابیوں کا مجدد لکھا ہے کہ حضرت والا. الحمدللہ ایک بات حضرت اور بھی عرض کر دوں، ان کی میرے پاس اتنی کتابیں ہیں کہ شاید کسی دیوبندی کے پاس بھی نہیں ہوگی. اور الحمدللہ ان کی کتابوں سے میں نے 4,500 حوالے نکال کر یاد بھی کر لیے الحمدللہ. اور اس طرح الحمدللہ یاد ہے کہ کتاب آپ اپنے ہاتھ میں رکھو، میں پڑھوں گا اور ایک لفظ کا فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ سب میرے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ان کا فیض. اور خصوصاً ان کے پتہ کرنے کے بعد آبرو برکاتیہ آسن العلماء مرشد اعظم حضرت سرکار مصطفیٰ حیدر حسن کا فیض. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور موجودہ میں بریلی شریف میں سرکار تاج الشریعہ اور ماجرہ مقدسہ میں سرکار امین ملت اور رفیق ملت کی نگاہ کرم ہے کہ ان کا ادھر کا یہ کتا، ان کا پرانا نمکوار آج ان کے آبا اور اجداد کے مشن کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لکھا ہے کہ حضرت والا کی یہ عادت تھی کہ حضرت دعوت میں یہ شرط ہے کہ جہاں ہم کو دعوت ہو اس میں ایک اہتمام یہ کیا جائے کہ ہمیں ایک کمرے میں بٹھا کر پہلے سب کھانا پروس دیا جائے اور پھر دروازہ بند کر کے باہر سے کیوار بند کر دیا جائے تاکہ ہم ڈٹ کے خوب کھا سکیں. اور دوسری شرط حضرت والا کی یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ شریک طعام کسی اجنبی کو مت کرنا، اسی کو ہمارے ساتھ شریک طعام کرنا کہ جس کے ساتھ ہماری بے تکلفی ہو اور ہم جس کے ساتھ کھل کے بات بھی کر سکیں اور جس کے سامنے کھل کے ڈٹ کے کھا بھی کر سکیں. یہ بیٹھ کے پجاری کٹ بولے. اب سنو بات، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والا کی دعوت تھی تو حسب شرائط حضرت والا کو ایک کمرے میں ماں ان کے احباب کے بٹھا کر کھانا پروس دیا گیا اور کیوار بند کر دیے گئے. حضرت نے دسترخوان پہ ایک اجنبی شخص کو بلایا فرمایا. فوراً صاحب کھانا کو بلایا اور صاحب کھانا سے کہا کہ آپ نے ہماری شرط کا لحاظ نہیں فرمایا، یہ شخص اجنبی ہے، ان کو آپ نے ہمارے ساتھ شریک کام کیوں کیا؟ تو صاحب خانہ نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے سمجھی کے بھائی ہیں اور بہت ہی قریب ہے، ہمارے ہم مشرب ہے اور ہمارے اعتقاد میں بہت پختہ ہے، لہذا حضور آپ برائے کرم خلاف معمول انہیں اجازت عنایت فرما دیجیے. تو حضرت والا نے خلاف معمول اس اجنبی شخص کو شریک طعام ہونے کی اجازت عطا فرمائی. اثناء کام اس شخص نے حضرت والا سے ایک مسئلہ پوچھ لیا. اب ہمارا مجدد تو دسترخوان پہ 21 حدیثیں بتاتا ہے، 21 حدیث کے راویوں کے نام بتاتا ہے، ان راویوں کے حالات زندگی بتا رہا ہے. اب وہابیوں کا مجدد دسترخوان پہ اجنبی نے مسئلہ پوچھا
تو حضرت والا نے فرمایا کہ دسترخوان پہ دقیق باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کھانے کے وقت ہماری توجہ مادے کی طرف ملتفت ہوتی ہے۔ اگر ہم دقیق باتیں کریں گے تو ہماری توجہ بجائے مادہ کے ذہن کی طرف منتقل ہوگی اور ہمارے ہاضمے میں فرق آ جائے گا۔ صاحب خانہ کو بلایا اور کہا کہ دنیا کے چھٹے چھٹائے احمق کیا میرے ہی حصے میں آئے ہیں؟ میں کھانا کھاؤں گا یا اس کو مسئلہ بتاؤں گا؟ اگر اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو میرے ہاضمے میں فرق آ جائے گا۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں اگر مسئلہ بتاتے بتاتے نوالا بجائے منہ کے ناک میں چلے گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کے اندر تو کھایا گا نہیں آئے گا۔ سب بتاؤں آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے؟ اب چلو مولانا وسیم الصوفی کی بات ہے تو ایک قصہ اور بھی سنا دو۔ بریلی میں پلیگ چلا اور پلیگ ایسا چلا کہ روز سینکڑوں آدمی مرنے لگے، قطار بند جنازے قبرستان جا رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عادت طریقہ تھی، کوئی ورزش تو کرتے نہیں تھے، نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھتے تھے اور رات دن کتابیں لکھنے میں مصروف رہا کرتے تھے، تو ہاضمہ بھی ان کا بہت کمزور تھا اور 1-2 روٹی کا اوپر کا پھلکا ہی کھایا کرتے تھے اور شوربہ پیا کرتے تھے، بہت کم کھاتے تھے، ہضم نہیں ہوتا تھا، اور گائے کا گوشت اعلیٰ حضرت کے لیے بہت مضر تھا۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی شہر میں دعوت، دسترخوان پر گائے کے کباب آئے۔ مودی صاحب نے فرمایا کہ مولانا کیا کھاؤ گے؟ تو ان کو معلوم تھا کہ اعلیٰ حضرت کو گائے کا گوشت مضر ہے اور حکیموں نے سخت تاکید کی تھی کہ آپ گائے کا گوشت مت کھانا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا جو آیا ہے وہی کھائیں گے۔ تو مودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس گھر والوں سے میرے ایسے تعلقات ہیں بے تعلق کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کوئی پرہیزی چیز بنا اور فوراً پک جائے گی۔ قربان جائیے امام عشق و محبت کی اتباع شریعت پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مہمان کو میزبان سے 2 چیزیں مانگنی جائز ہے، ایک نمک اور پانی۔ وہ